میرا خڑوس ہمسفر بائی یسرا شاہ لاسٹ پارٹ۔ آج ماموں جان پرنس سے بات کرنے گئے ہیں۔ سنو وائٹ اب پرنس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ کافی زیادہ خڑوس ہے اور سنو وائٹ کو تھپڑ بھی مارا۔ سنو وائٹ یہ سب نہیں چاہتی تھی، تو اب کیا سنو وائٹ پرنس سے الگ ہو جائے گی؟ کیا یہی اختتام ہوگا سنو وائٹ کی کہانی کا؟ رباب صوفے پر بیٹھے اپنی گہری سوچوں میں گم تھی اور ٹی وی پر کوئی کارٹون چل رہے تھے جو کہ نادر دیکھ رہا تھا۔ بس اب یہی کمی رہ گئی تھی، سسرال سے آ کر ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہو یہاں۔ ایسی بھی کیا آفت آ گئی تھی؟ ضرور غلطی تمہاری ہی ہوگی، اس میں بھی کی ہوگی کوئی عجیب حرکت۔ رخسار بیگم نادر کے لیے نوڈلز لے آئیں تو اس کو بھی مفت میں سنار ڈالا۔ نوڈلز رباب کے بجائے خود جو بنانی پڑی اس کو۔ حمید نے صاف منع کیا تھا کہ رباب کوئی کام نہیں کرے گی۔ رباب نے ایک نظر رخسار بیگم پر ڈالی تو ڈائن ابھی بھی خوش نہیں ہے، اس کا جادو تو چل گیا۔ یہ الگ ہی کہانی ہے جس میں سنو وائٹ کی نہیں بلکہ ڈائن کی جیت ہونے جا رہی ہے۔ رباب نے اس کو دیکھتے ہوئے سوچا، پر اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ آج وہ موڈ میں نہیں تھی۔ نادر کے دماغ میں شیطانی آئی تو اس نے 2 نوڈلز چلاکی سے اس کے بالوں میں ڈال دیے اور رباب اپنی سوچوں میں اتنا مگن تھی کہ اس کو معلوم نہ ہو سکا آج چپکلی چپ کیوں ہے۔ فاڑیہ باجی روک لگا ہے اس کو۔ نادر کو شاید اس کی خاموشی چبھی، شاید۔ ہاں بھائی، لگ رہا ہے کسی گہرے صدمے میں ہے۔ فاڑیہ بھی اس کے بولنے کو مس کر رہی تھی۔ رباب نے بس ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پھر سے خاموش بیٹھ گئی۔ اتنے میں حمید آئے۔ رباب ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑی۔ ماموں جان کیا ہوا؟ کیا وہ طلاق دیں گے؟ رباب نے حمید کے پاس آ کر کہا، وہ تم سے ملنے آیا ہے، ایک بار بات کر لو اس سے۔ حمید کے کہنے پر رباب نے دروازے پر کھڑے شان کو دیکھا جو رباب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ماموں جان مجھے ان سے نہیں ملنا۔ رباب نے منہ بنایا، بیٹا ایک بار بات کر لو، میرا کہنا ہی مان لو۔ رباب حمید کو منع نہ کر سکی اور شان کے پیچھے لون میں چلی آئی۔ دونوں ساتھ چل رہے تھے پر دونوں کی ہی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ رباب تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ طلاق لینے کا کیوں سوچا اتنی سی بات پر؟ شان نے خاموشی توڑی، اتنی سی بات نہیں تھی، آپ کا کسی اور کے ساتھ چکر اور اس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ شان نے اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا۔ رباب نے اس کو دیکھا جو ہر بار کی طرح آج بھی سنجیدگی چہرے پر لیے کھڑا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میری ایک بار بات سن لینی چاہیے تھی تمہیں، آپ کوئی بہانہ بنا دیتے ظاہر ہے۔ رباب نے روٹھے پن سے بولی، مجھے ضرورت نہیں بہانے بنانے کی، اور خاموشی سے چل رہی ہو تم گھر میرے ساتھ، اور اپنا ڈرامہ بھی بند کرو اب۔ شان کے اس طرح بات کرنے پر رباب نے اس کو گھوڑا منانے کے بجائے وہ اور روب جھاڑ رہا تھا، اور میں یہ ڈرامہ بند نہ کروں تو جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شان کے کہنے پر رباب کی چھوٹی سی ناک غصے سے لال ہوگی۔ اب تو میں بھی دیکھتی ہوں کیسے روکتا ہے مجھے کوئی۔ وہ بھی ضد کی پکی تھی، وہ جانے لگی تو شان نے اس کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ یہ ہر وقت الٹی حرکتیں کیوں کرتی رہتی ہو تم؟ انسانوں کی طرح رہنا نہیں آتا تمہیں؟ شان اس کے بالوں میں دیکھتا ہوا بولا، کیا مطلب؟ اب کیا کیا میں نے؟ رباب اس کے خفگی بڑے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا ہے؟ شان نے اس کے بالوں سے 2 لمبے نوڈلز نکال کر اس کے سامنے لہرائے۔ رباب نے من ہی من نادر کو کوسا، یہ نادر کا بچہ، چھوڑوں گی نہیں میں اسے۔ رباب شرمندہ ہوئی تو غصے سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی، اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ شان نے اس کو جاتا ہوا دیکھ کر سوچا۔ فاڑیہ کے موبائل میں شان کی کال آئی، وہ کال اٹینڈ کرنے باہر چلی گئی۔ کھوٹے سکے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بالوں میں نوڈلز کیوں رکھے؟ رباب نادر کے پاس کھڑی ہو کر چلائی، شکر ہے تم اپنے اصل روپ میں تو آئی۔ نادر کے بولنے پر رباب پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ آج فاڑیہ اور نادر کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی۔ نادر اور فاڑیہ نے اس کو یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ وہ گاڑی کا انتظار کریں، وہ لوگ پے کر کے آتے ہیں۔ وہ کھڑی ہو کر گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ اتنی دیر میں ایک کالی گاڑی اس کے سامنے رکی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا اور رباب کی طرف بڑھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کو گاڑی میں بٹھانے لگا۔ رباب نے کافی مزاحمت کی لیکن خود کو اس ہٹے کٹے سے چھڑوا نہ سکی۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے، میں پولیس کو بتا دوں گی، تم لوگ جانتے نہیں میرے ماموں کو۔ سن نہیں رہے کیا تم لوگ؟ چھوڑو مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ رباب چلائی پر ان 4 لوگوں نے اس کی سنی انسنی کر دی اور ایک آدمی نے اس کے منہ پر پٹی باندھ دی تاکہ اس کا منہ بند رہ سکے۔ تم کڈنیپ ہو چکی ہو، ایک آدمی اس سے بولا۔ وہ ایک اندھیری گپت جگہ پر تھے۔ کڈنیپ کیا؟ پر کیوں؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ رباب روتی ہوئی بولی۔ اس آدمی نے اپنے چہرے پر سے ماسک اتارا اور یہ کیا؟ رباب جو چہرہ دیکھ رہی تھی اپنا ڈر بھول گئی، وہ شان تھا۔ شان آپ؟ رباب حیران ہوئی، آج وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں ہی کڈنیپ ہو چکی ہو، طلاق لینے کی سزا میں۔ شان نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک دم لائٹس جگمگا گئی۔ وہ اپنے اور شان کے ہی کمرے میں تھی اور فاڑیہ، نادر اور عائشہ نے بھی اپنے چہروں پر سے ماسک اتارا انہوں نے ہی شان کی مدد کی یہ سب کرنے میں۔ سرپرائز! سب نے ایک ساتھ بولا۔ تم لوگ؟
رباب حیران ہوئی۔ چچیرا بھائی، میرا بھائی اداس تھا تمہارے بغیر بہت، اس لیے میں نے مدد کی ان کی، عائشہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں ہم بھی بور ہو گئے تھے تمہیں چپ بیٹھا دیکھ کر، پاڑیا بھی مسکراتی بولی۔ چپلی ایسے خاموش اچھی نہیں لگتی۔ نادر کے کہنے پر وہ ان تینوں سے گلے لگی۔ کتنے اچھے ہو تم لوگ، رباب نے محبت سے کہا۔ وہ سب گئے تو رباب شان کی طرف مڑی اور جیسے ہی کچھ بولنا چاہا، شان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ اب بس آج تم نہیں بولو گی۔ اس دن تم نے جو دکھا وہ آدھا سچ تھا۔ نوشا نے مجھ سے اپنی فیلنگز کا اظہار کیا، پر میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ اب میں کسی اور کا ہوں اور اس کے ساتھ وفا نبھانا چاہتا ہوں۔ بس وہ بھی سمجھ گئی اور اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اور ایک بات میں تمہیں شادی کے بعد سے ہی نہیں بلکہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ ایک دفعہ تم کالج سے واپس آ رہی تھی، میں ان دنوں حیدرآباد تھا اور راستے میں تمہیں دیکھا اور تب سے تمہیں اپنا بنانے کا خیال میرے دل میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ تم حمید صاحب کی بیٹی ہو، تو میں نے امی سے کہہ کر تمہارے ہاں رشتہ بھجوا دیا۔ شان نے اس کو ساری سچائی بتا دی۔ رباب کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اور آپ نے مجھے تھپڑ مارا، اس کا کیا؟ رباب کے کہنے پہ شان مسکرایا۔ شرمندہ ہوں، تم نے الزام ہی ایسے لگا دیے، مجھے غصہ آ گیا، اپنے خروس کو معاف کر دو اور چلو ایک تھپڑ تم مجھے بھی مار دو، تمہیں بدلہ لیے بنا چین نہیں آنا، جانتا ہوں میں۔ شان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں شان، میں آپ کو تھپڑ کیسے مار سکتی ہوں، نہیں کر سکتی میں ایسا، اور آپ مجھے پہلے سے ہی جانتے تھے، مطلب ہماری لو میرج تھی، اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب؟ رباب ایکسائٹیڈ ہوتی ہوئی بولی۔ محبت؟ اب تو تم میری بیوی ہو، اب بات محبت سے آگے بڑھ چکی ہے۔ شان نے اس کی آنکھوں میں دیکھے مسکراتے کہا۔ تو پھر ایسے خلوص خلوص کیوں رہتے تھے میرے ساتھ؟ رباب منہ بناتی بولی۔ اب وہ تو میری نیچر ہی ایسی ہے، شان نے کندھے اچکا کر کہا۔ مطلب سنو وائٹ کا ہم سفر خلوص ہی ہے؟ کون سنو وائٹ؟ شان اس کی بات نہیں سمجھا۔ کچھ نہیں، بس آپ نہیں سمجھیں گے، لمبی کہانی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے تمہارا ایڈمیشن بھی کروا لیا ہے یونیورسٹی میں، پر بس امتحانات دینے جاؤ گی، زیادہ دیر تمہیں دور نہیں رکھ سکتا۔ شان کے کہتے ہی رباب کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کتنے اچھے ہیں آپ، رباب مسکرا دی۔ شان بھی اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ رباب آئینے میں خود کو دیکھتی ہوئی لپسٹک لگا رہی تھی۔ آج طاہرہ کا ولیمہ تھا اور وہ دونوں جانے کی تیاری میں تھے۔ اس نے آئینے سے پیچھے بیٹھے شان کو دیکھا، جو اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو گود میں لیے رباب کے تیار ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور شان کے چہرے پر اکتاہٹ آ چکی تھی انتظار کرتے کرتے۔ سنو وائٹ کی کہانی کا ہیپی اینڈ؟ سنو وائٹ نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو اتنا اچھا پرنس اور اتنا اچھا پیارا سا بیٹا ملے گا۔ اب سنو وائٹ بہت خوش رہے گی۔ پرنس تھوڑے خلوص ہیں تو کیا ہوا، خلوص ہونے کے ساتھ ساتھ کیئرنگ بھی تو ہیں۔ رباب نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ میڈم اور کتنی دیر لگاؤ گی، جلدی کرو، فنکشن ہی نہ ختم ہو جائے۔ شان آخر کار بول پڑا۔ بس میں تو تیار ہوں، اس چوزے کو یہ کپڑے ٹھیک ہیں؟ رباب عادل کو دیکھتی ہوئی بولی۔ رباب عادل پر بھی نام رکھنا ضروری تھا کیا؟ شان اس کی اس عادت سے پریشان تھا۔ ہاں نا، اتنا سا ہے چوزا پیارا سا۔ رباب عادل کو اٹھاتے ہوئے بولی۔ اف، چوزے اور چوزی میں پھنس گیا بیچارہ شان۔ شان اپنا کوٹ ٹھیک کرتا بولا۔ چلے میرے خروس ہم سفر، رباب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو میری سر پھری ہم سفر، شان بھی اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ اور ایسے ہی دو ہم سفر اپنے خوبصورت سے سفر کی منزل کو طے کر گئے۔ دونوں کی زندگیوں میں اب اطمینان اور سکون تھا۔ سب کے رویے بھی رباب کے ساتھ بہتر ہو گئے۔ کبھی کبھی زندگی کا خوبصورت سفر ہماری خواہشوں کے مطابق شروع نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس سفر میں آ کر اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ نہ چاہی شروعات کبھی کبھی خوبصورت منزلیں بھی دکھا دیتی ہیں، جیسے رباب کا نہ چاہا ہوا سفر ایک خوبصورت سفر میں تبدیل ہو گیا۔ جس کو شادی سے اعتراض تھا، پر اس کو کیا پتہ تھا کہ جس رشتے میں وہ جڑنے جا رہی ہے وہ اس کی طاقت بن جائے گا۔ اس گھر میں باتیں سننے کو ملتی تھی، پر اس گھر میں رباب سر اٹھا کر چلتی کہ ہاں یہ میرا اپنا گھر ہے، یہاں کوئی مجھے باتیں نہیں سنا سکتا۔ اور شان، اس نے تو جو چاہا اس کو وہ مل گیا۔ رباب کی بچکانہ حرکتیں اس کو کم ہی پسند تھیں، پر اس کو ان کی عادت لگ چکی تھی۔ اب اس کو رباب کی ہر بات اچھی لگنے لگی تھی۔ ختم شد۔ اللہ حافظ۔